اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں اور ناظرین کو، حاضرین کو محبت برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید امتیاز علی شاہ سے مخاطب ہے، میرا پلیٹ فارم ہے دادا ابو اسپیکس۔ ہم آتے ہیں موضوع کی طرف۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں گورنمنٹس تبدیل ہوئیں، ایک گورنمنٹ چلی گئی اور دوسری گورنمنٹ اس نو آبجیکشن، نو کانفیڈنس موو کے سلسلے میں کے نتیجے میں وہ معرض وجود میں آئی۔ انہوں نے اقتدار سنبھالا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ایک پلان کیا ٹرپ عمرے کا، عمرے کے لیے گئے، اور اس عمرے پہ جانے سے پہلے ہمارے محترم شیخ صاحب نے ایک بڑی دبنگ قسم کی ویلاگ پہ یا کسی اور کے پلیٹ فارم پہ یہ اسپیچ کر دی کہ ان کو دیکھیں کل کس طرح ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بات آئی گئی ہوگی، لیکن دوسرے دن جو ہوا اس کا شاید شیخ صاحب کو بھی علم نہیں تھا، اور شاید میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ آج اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اس میں، کیونکہ ان کا ایک اور بیان آیا جب وہ واقعہ ہو گیا تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو مسجد کی حدود سے باہر تھا۔ میں اسی پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وہ اصل نقطہ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے ایز ہیومن بینگ۔ بات کی بات ہے ایز مسلم سب سے پہلے ہونے کی۔ تو یہ سلسلہ یہ تھا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان زائرین کو اور ان لوگوں کو جو اس وقت کسی بھی حیثیت میں عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے رہے تھے اور ظاہراً روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے تھے، ان کے سلسلے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی طرح ضیوف الرحمن بنتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جب اس کے گھر میں جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک سرٹن اسپیشل اسٹیٹس بن جاتا ہے، اور اس اسٹیٹس کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی لیول پہ اور کچھ نہیں تو ڈس رسپیکٹ نہیں ملنی چاہیے۔ اور جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں تو وہاں تو ہماری آواز بھی نہیں اٹھنی چاہیے، کیونکہ جب سورہ حجرات نازل ہوئی تو سورہ حجرات کے نازل ہونے میں سب سے پیوٹل اسٹرانگ پوائنٹ یہ تھا کہ باقی بھی ہیں آف کورس، لیکن میں جس چیز کو لے رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ جو تھا وہ یہ ہوا، پہلے نمبر پہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ریئیکشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھی ہائی پچ تھی اور وہ بولنے کے زور سے بولنے کے عادی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھوڑی سی ہلکی اور وہ اتنی زیادہ تھریشنگ ٹائپ کی نہیں تھی کہ اس سے کسی کو کوئی پرابلم فیل ہو سکتی۔ پرابلم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی نہیں تھی، لیکن اس آیت کے آنے کے بعد ان دو صحابہ نے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی نعمتیں نازل کرے، ہمیں ان کے ساتھ جنت میں مقام میں اعلیٰ پہ لے کر جائے، اور کیونکہ یہ سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہے، ہم طلب ضرور کریں۔
تو اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے دوران اتنا زیادہ ڈمینش کر لیا، اتنا لو ڈاؤن کر لیا کہ ایسے لگتا تھا وسپر کر رہے ہوں، کوئی بات ایسی کر رہے ہوں جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کان میں کہی گئی بات ہو، یا ہم اس کو کہیں کہ سرگوشی میں کہی گئی بات ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات ان دونوں حضرات سے، بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کہنا پڑتا تھا کہ یہ بات دوبارہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور کردار ہے جن کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اور اس دن وہ مسجد نبوی سے اپنے گھر کی طرف جو راستہ تھا اس میں آلموسٹ ہاف وے ٹورڈز ہز ہاؤس تھے، اور کسی نے ان کو بتایا کہ ثابت یہ آیت آ گئی ہے۔ اب ایکچولی کہنے والے کا انداز یہ تھا کہ تمہاری آواز تو بہت ہی ہائی پچ ہے، بہت زیادہ اونچی آواز سے بولتے ہو، تو وہ وہیں بیٹھ گئے، بے تحاشا رونے لگ گئے۔ یہ بات تھوڑی سی طویل ہے، میں اس کو بالکل مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ پھر ہم زیادہ طوالت میں نہ چلے جائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا، اور میں تو بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، میری بخشش کہاں سے ہوگی؟ اور مطلب وہ روتے جائیں اور یہ کہتے جائیں، اور اس کے بعد وہ گھر چلے گئے، اور پھر مسجد نبوی میں آئے نہیں وہ، اس احساس سے کہ میں نے پتہ نہیں کتنی بڑی غلطیاں کر دی۔ اب اس میں ہوا یہ کہ ان کے وہی دوست یا ان کے بھائی نے اس کو تاریخ کے جروکوں میں آپ دیکھ لیں کہ کیا اصل کیا ہے، میں کسی ایک چیز پہ اسٹریس نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان سے پوچھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آ نہیں رہا، خیریت؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بھیج دو میرے پاس۔ وہ آئے تو ان کو کہا کہ تمہاری یہ آواز نیچرل ہے، لیکن اس کو تم کنٹرول کر لو گے تو اس نارمل لیول پہ تو آ ہی سکتے ہو نا، کہ جس میں تمہیں فیل ہو کہ میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کر رہا۔ معاملہ یہ بنیادی طور پہ ایک رول اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کا ہے کہ آپ اور ہم اور کوئی دوسرا، ہم تو بہت ڈفرینٹ اسکیل پہ ہیں، وہ لوگ بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ تھے، اور انہوں نے جو محسوس کیا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی طرف سے اپنی پسند اور ناپسند سے کوئی بات نہیں کرتے، جو رب ذوالجلال کی طرف سے احکام ہوتے تھے، جو ان کی طرف سے اوہام ہوتے تھے، جو وحی آتی تھی، وہ ان کے مطابق ساری بات چیت ہوتی تھی، اور اس کو بالکل ریڈیوس نہیں کیا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت تھی، قرآن کی۔ اور جب یہ معاملات شروع ہوئے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو شیخ صاحب نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جی وہ تو مسجد سے باہر تھے، وہ تو حدود سے باہر تھے، میں ان سے، باقی سب سے بھی، اپنے آپ سے بھی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کا تعین کرنا چھوڑ دیں، ہم بالکل نہ سوچیں اس سلسلے میں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ایک عالم کیا ہے، تو عالمین کتنے اور کہاں تک ہوں گے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو
کیا ہم کسی ایسی ہستی کے حدود کا تعین کر سکتے ہیں؟ میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ اس میں ایک چیز جگہ یہ بھی پڑھا کہ آج بھی جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آپ جائیں تو آپ پہ واجب ہے کہ اپنی آواز کو اونچا نہ کریں. آپ بے ادبی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اگر اس کو تھوڑا سا احساس کر لیں وہ تمام لوگ جو اس میں شامل تھے اور جو آج بہت سی مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تائب ہو جائیں. اور وہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، وہ معاف کرنے والا رب ہے. ہو سکتا ہے وہ ایسی تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو درگزر کرنے کا کوئی سبیل، کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ ہمارے لیے طے کر دے کہ بھئی اس طرح مانگو. تو یہ جو چیز ہے وہ دیکھیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو کہاں پہ بحر ظلمات میں، جہاں پہ آدمی کو اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، اتنی زیادہ ڈارک پلیس ہوتی ہے مچھلی کے پیٹ میں، تو وہ ان کو القا کیے کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہم مانگیں تو بندے تو ہم اسی کے ہیں. ہم وہ تو نہیں ہیں جو انبیاء کرام اور صلحاء اور فقہاء ہیں، لیکن ہم بندے ہیں. ہم اپنی کمزوریوں اور کج فہمیوں کا اقرار کریں. اور اس لیول پہ تو بہت سے فتنہ فساد کے جو معاملات اس وقت بھی ہیں، اس سے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیزسٹ اوے کر لیں گے اور یہ ہو جائے گی. لیکن آپ اگر ضد پکڑ کے بیٹھے رہیں کہ نہیں یہ تو معاملہ ہی ایسا ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ایک حج پہ میں مدینہ شریف میں ہی تھا اور مجھے خیال تھا کہ مجھے آج ٹکٹیں جو ہیں وہ اپنی ری بکنگ کروا لینی چاہیے. رولز تھا اس وقت، چونکہ مینول ٹکٹیں مینول بنتی تھیں ایئر لائن ٹکٹس، وہ کروانی پڑتی تھی. وہ میں گیا، وہاں نزدیک ایک آفس تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ٹکٹس آپ رکھ لیں کیونکہ اثر ہونے والی ہے، تو مجھے ٹائم دے دیں، میں کس وقت آ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں یہاں پہ، آپ اتنی جلدی میں کائے کو ہیں، یہ ابھی جتنی بھی صفحے ہیں وہ یہاں تک آ جائیں گی، اور یہ حرم ہے، اس کا کوئی ہم احاطہ نہیں کر سکتے کہ یہ یہاں تک ہے یا وہاں تک ہے. جب بھی کوئی ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کے دائیں بائیں لوگ کھڑے ہو گئے، وہ حدود اس کی اتنی ایکسٹینڈ ہو گئی. اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھے ایک ایڈیشنل بات کہی، اس کی تصحیح آپ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو تصحیح کر دیجیے گا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ بنیادی طور پہ سرکاری سطح پہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد کی حدود ہیں، ناٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جو حدود ہیں، وہ 4 کلومیٹر تو ہیں ہی ہیں. تو اس کے بعد جو ایکسٹینڈ ہوتی جائے گی وہ اس کی حدود بڑھتی چلی جائے گی. اس کو ہم کسی طریقے سے بھی ہم ناپنے تولنے میں نہ پڑیں. میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنے نبی کے سلسلے میں جذباتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جذباتی انداز میں تو بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم بہت کچھ پا جائیں گے، بہت کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو میری اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے. اگر میں نہیں اچھے طریقے سے کر سکا تو میری کجیف اور فہمی کو نظر انداز کر کے میری اصلاح کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر بشرط زندگی میں اس اصلاح کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آسانیاں بہم پہنچائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، اور اپنے دین پہ قائم رہیے، اس کے احکام کی پابندی کر لیجیے. میرے لیے بھی دعا کیجیے، میں بھی اسی طرح بنوں جس طرح میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.